الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 8 کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے، یعنی سورہ انعام کا بھی کچھ حصہ اس پارے کے اندر ہے۔ دوسرا سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ، سورہ اعراف مشہور سورت آپ جانتے ہیں، اس کے بھی کچھ حصے اس پارے کے اندر ہیں۔ پہلا حصہ جو سورہ انعام کے بقیہ حصے میں ہے، 4 باتیں ہیں۔ سورہ انعام کی جو باتیں اس میں 4 باتیں ہیں۔ تسلی رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اس پارے کے اندر۔ دوسرا مشرکین کی 4 حماقتیں۔ بہت سارے انسان حماقت کا کام کرتے ہیں، تو ایسے مشرکین کے 4 حماقتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے ان 4 حماقتیں کی ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا بھی تذکرہ اس پارے کے اندر ہے۔ چوتھا ہے 10 وصیتیں، یعنی اللہ نے اس پارے کے اندر 10 وصیتیں کی ہیں، انسانوں کا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تسلی رسول کے تعلق سے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یعنی اللہ نے تسلی دی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان لائیں گے نہیں۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے، چونکہ مشرکین کا بیجا مطالبات، قدم قدم پر فرمائشیں، تو اللہ نے رسول کو تسلی دی کہ ان کی ایسی فرمائشیں رہیں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر مردے قبر سے اٹھ کر بھی آپ کے بارے میں گواہی دے دینا تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کون لاتا ہے؟ جو نیوٹرل مزاج کا ہوتا ہے، جسے حق کی تلاش ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے طے کر رکھے ہیں کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، اس لیے یہ معجزات اور جگہ وقت فوقتاً بہت سارے مطالبات کرتے رہتے ہیں، لہذا ان کے دل کے اندر چور چھپا بیٹھا ہے، یہ مانیں گے نہیں۔ یا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر سو رہا ہو، اب اسے ہلا کر جگائیں تو بیدار ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی سو نہ رہا ہو بلکہ سونے کا ناٹک کر کے لیٹا ہوا ہو، وہ آلریڈی پہلے جاگ رہا ہو، اب اسے جگاتے رہو کیسے ہو جاگے گا؟ وہ پہلے ہی جاگا ہوا نا۔ تو ایسے چونکہ لوگوں نے پہلے ہی بنیاد بنا رکھا ہے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، اس لیے آپ انہیں منوا نہیں سکتے، تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو نیوٹرل ہو، جسے حقیقی تلاش ہو، جس کی یہ نیت ہے کہ صاحب سمجھ میں آ گئی، حق اگر پہچان گیا تو میں مان لوں گا، اسے ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ صفت ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، پھر اسے ہدایت ملتی ہے۔ مشرکین کی 4 حماقتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ یہ لوگ نمبر 1 حماقتوں میں سے نمبر 1 ہے، چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کرتے ہیں۔ شرکا کے حصہ کو اللہ تعالیٰ کے حصہ میں خلط ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ شرکا کے حصہ میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے، کہنا یہ چاہتے جانوروں میں حصہ لگاتے۔ ایک تو مشرکین کا معاملہ، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ان سے پوچھتے کہ بھی آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ سب مانتے تھے، لیکن ساتھ میں 360 معبود بھی بنا کے رکھے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے؟ جانوروں میں حصہ لگاتے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور یہ اللہ کا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ اپنے شرکا کا جو حصہ ہوتا نا، اسے اللہ والے حصے میں ملنے نہیں دیتے، لیکن اللہ والا حصہ اگر شرکا میں مل جاتا تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ شرکا بنانا ہی جرم ہے۔ ساتھ ہی اتنا گڑبڑ ان لوگوں نے کیا کہ شرکا کو تو بہت اونچا بنا کے رکھا ہے، اور اصل جو معبود ہے اس کا بیک لگا کے رکھا ہے کہ بھائی اللہ والا اگر یہ شرکا کے حصے میں چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شرکا کا حصہ اللہ والے میں آنے نہیں دیتے۔ یہ ان کی حماقت کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا۔ دوسرا حماقت کہ یہ تنگ دستی یا آر، یعنی شرم کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتی۔ یہ دوسری حماقت ان کی تھی کہ شرم آر اور تنگ دستی کے ساتھ ہم بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ بیٹے تو پالتے ہی تھے،
प्लस बेटियां भी पालेंगे तो डबल हो जाएंगी, तो इस तरह खर्चा बढ़ जाएगा। और दूसरा शर्मआर कि पाल पोस कर बड़ा करेंगे फिर किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, ये उनको आज़म नहीं होता था। तो इसकी वजह से वो अपने बेटियों पे जिंदा दरगोर करते थे। और ये जहालत बहुत पुरानी है और आज भी समाज में ऐसी जहालतें पनपती हैं। ये अलग बात नहीं, लेकिन दिल में चोट छुपा है। आप देखें, घर में अगर बेटा जन्म लेता है तो खुशी होना अलग बात, लेकिन इजहार का आप देखें क्या आलम होता है। और बेटी जन्म ले लेना तो पता भी नहीं चलता, और पता भी चलता तो इस तरह बताएंगे जैसे लगता है मुसीबत आ गई। अच्छा, अजूबा है, हर एक को बेटे के लिए बेटी चाहिए, हर एक को चाहिए ना भाई। एक बेटा तो उसको बहू लाने के लिए बेटी चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए, ये फितरत है। लेकिन बेटी रखकर पालना हर एक इसको अपने लिए एक बोझ समझता है। सवाल की बात है भाई, जब हर एक का ये मजा होता है बेटियां हम नहीं पालेंगे तो बेटों के लिए जब बेटियां तलाश करोगे तो कहाँ आसमान से वो आएंगी? वो कहाँ से आएंगी? ये हमाकत है। और हर कोई अगर ऐसा हो जाए तो आप बताइए इंसानों की हालत क्या होगी, जबकि उन बेटियों के बगैर गुजारा इंसानों का नहीं है। ये बुनियादी ज़रूरत है कि आप आदमी हैं, जिंदगी गुजारने के लिए औरत चाहिए, हर एक को चाहिए, लेकिन साहब पालना नहीं है, ये हिमाकत है। ये अरबों की भी हिमाकत थी और आज भी हिमाकत पनप रही है। तीसरी हिमाकत उनकी थी, चौपायों की 3 किस्में कर रखी थी, यानी जानवरों की। एक जो उनके पेशवाओं के लिए मखसूस, यानी जो रहनुमा उनके होते ना, वो जानवर इनके लिए फिक्स, ये भी ये इनके लिए। दूसरे वो जिन पर सवार ममनू था, कुछ ऐसे छोड़ दिए थे कि बात इस पर हम सवारी नहीं कर सकते, ये किस्में भी थी। तीसरा होता जिन्हें गैरुल्लाह के नाम से ज़िबा करते थे। इस तरह जानवरों को उन्होंने तकसीम करके रखा था। ये सब जहालत और नादानी थी। चौथा, इसी तरह चौपाए के बच्चों को औरतों पर हराम समझते, और अगर वो बच्चा मुर्दा होता तो औरत और मर्द दोनों के लिए हलाल होता। मतलब अजूबा था कि कोई जानवर का बच्चा होता तो कहते हैं औरतें नहीं खा सकती हैं, सिर्फ मर्दों के लिए। लेकिन वही मर जाता, मुर्दा हो जाता ना, तो कहते अब औरतें भी खा सकती हैं। यानी औरतों के ताल्लुक से इतना गंदा मिजाज उनका था। ये सब हिमाकतें थी। अल्लाह ताला की 2 नेमतों का तज़किरा इस बारे के अंदर हुआ है, खेतियाँ और चौपाए। बहुत अहम नेमतें उस ज़माने में खास तौर पर। और खेतियाँ जहाँ से खाने की सारी चीज़ें उगती हैं, बहुत बड़ी नेमत है। इतनी धन दौलत, सोने जवाहरात चांदी सब कुछ दुनिया वालों के पास है, मगर आसमान से बारिश ना हो, काशसाली फैल जाए ना, तो सोने चांदी पैसे कुछ भी काम नहीं आते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। खेतियाँ जहाँ से गल्लात वगैरह उगते हैं। और जानवर तो उस ज़माने में भी बहुत सारे कमाते, तो और भी जानवरों की ज़रूरत है। इसी तरह अल्लाह ने 10 वसीयतें की है इस बारे के अंदर। वो क्या है? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। अल्लाह ने वसीयत की स्पेशल कि कभी भी बंदों को चाहिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। दूसरा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, ये भी एक वसीयत है। तीसरा, औलाद को कत्ल ना किया जाए। चौथा, बुराइयों से इज्तनाब किया जाए। पांचवा, नाहक कत्ल ना किया जाए। छठा, यतीमों का माल ना खाया जाए। सातवां, नाप तौल पूरा किया जाए, यानी कमी ना की जाए, डंडी ना मारी जाए। आठवां, बात करते वक्त इंसाफ को मद्दे नजर रखा जाए, यानी इंसाफ होना चाहिए। 9, अल्लाह ताला की आयत को पूरा किया जाए। 10, सिराते मुस्तकीम ही की इत्तिबा की जाए, सीधा रास्ता। और अजूबा है हमारी जिंदगी में, कोई नमाज पढ़ता तो कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इलाल आलमीन तुम्हें सीधा रास्ते पर चला। लेकिन इंसान चलने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ दुआएं करता है। चलता हजारों रास्ते पर है, मगर दुआएं सिरात मुस्तकीम भी करता है। मतलब अजूबा हो गया, कहाँ से हिदायत का रास्ता मिलेगी। इसी तरह सूरह आराफ को जो इब्तिदा हिस्सा इस बारे में, उसमें 5 बातें हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, 4 निदाएं हैं, जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा है, अल्लाह की कुदरत के दलाइल हैं, 5 कौमें के किस्से हैं। अल्लाह की 4 नेमतें, कुरान करीम एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह तमक्कीन फिलाल, ज़मीन में अल्लाह अगर ताकत दे, कुव्वत दे, हुकूमत, ये भी एक नेमत है। इंसानों की तकनीक, अल्लाह ने इंसानों को दुनिया के अंदर पैदा की, ये भी एक नेमत है। इंसान को मसजूद मलाइका बनाया, यानी ये कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बनाया, फिर फरिश्तों को कहा सजदा करो। तो गोया अल्लाह ने इंसानों को फौकियत दी है फरिश्तों पर। 4 निदाएं, सिर्फ
اس صورت میں اللہ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلے 3 ندا میں اس لباس کا تذکرہ جس کے ضمن میں اللہ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تم ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ نے اتباع رسول کی ترغیب تھی۔ مشرکین عربوں کے اندر لوگ جہالت طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر، کیا تھی دلیل؟ کہ ہم ننگے پیدا ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے گھر کی زیارت یا طواف ننگے ہو کر کریں گے۔ تو اللہ نے کہا اللہ نے تو ایسا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو عقل سلیم بھی دی ہے، کچھ چیزیں اللہ نے دے کر بھیجی ہے اور ساتھ میں عقل بھی دیا ہے، پھر اللہ نے اس عقل کی رہنمائی بھی کی ہے، لیکن انسانوں کو کیا ہو گیا؟ آج لوگ دنیا میں ننگے ہو کر گھومتے کہتے چونکہ مادر زاد ننگے پیدا ہوئے ہیں تو نیکی یہی ہے کہ ننگے ہو کر زندگی گزارو۔ اللہ نے عقل کیوں دیا تھا بھائی؟ عقل کیوں؟ جانور ننگے رہتے کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، اللہ نے ان کو عقل سلیم نہیں دیا، اور انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا۔ تو جانور ننگا ہو کر گھومتا ہے تو گویا تم بھی جانور بن گئے، تو فرق کیا رہ گیا تمہارے اور جانوروں کے درمیان؟ تو اللہ نے اس پر رد کی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ یعنی جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے آمنے سامنے۔ اب آمنے سامنے ایسے نہ سمجھیں بھائی آج تو ہاں بیٹھ کر آپ امریکہ کا دیدار کرو، کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے وہ کہیں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کا یقین ہو گیا، جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ نے کافروں پر یہ نعمت حرام کر دی ہے۔ یعنی وہ بیچارے جہنمی لوگ تڑپ رہے ہوں گے، بیچارے کیا جرم ہے، سزا بھگتنا ہی ہے نا بھائی، جیسے ظلم کرو گے اور گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملنی ہے۔ تو اب وہاں ایک طرف جہنم میں جل رہے ہوں گے، دوسری طرف جنت میں شراب، دودھ، الگ الگ نعمتیں، تو جہنمی کہیں گے تھوڑا سا ادھر بھی کر دو، تو جنتی کہیں گے صاحب نہیں ملے گی۔ یہ اللہ نے صرف جنتیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے بنا رکھا ہے، تم کافروں کے لیے نہیں۔ تو اس طرح بڑی تکلیف کی بات ہوگی، اس میں جانے پہچانے بھی مل جائیں گے۔ ایسا بھی کہ دنیا کے اندر 2 بیڑی رہیں گی، ایک جنت میں چلا جائے گا، ایک جہنم میں چلا جائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن چانس اس بات کا ہے۔ پھر وہ جہنمی والا جنتی والے دوست سے سوال کرے گا تو وہاں انکار کر بیٹھے گا صاحب یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کے دلائل، بلند و بالا آسمان، یعنی اللہ کی اگر قدرت تم دیکھنا چاہتے ہو تو نگاہیں دوڑاؤ، یہ لمبا چوڑا آسمان دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، طاقت کا۔ اسی طرح وسیع والد عرش، اللہ کا جو عرش بہت لمبا چوڑا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی طاقت کا۔ اسی طرح رات اور دن کا نظام دیکھیں، اللہ نے کتنا اتنا اچھا نظام نہیں ملے گا، رات اپنے ٹائم پہ اور دن اپنے ٹائم۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کل سورج 6 بجے نکلا اور دوسرے دن سورج 12 بجے نکلا اور کیسا آباد میں سو گیا تھا بھول کر کے؟ ایسا آپ نے سنا؟ نہیں سنا۔ ڈیلی جو سسٹم ہے اسی ٹائم پہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، مطلب صدیاں گزر چکی، کبھی بھی فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو دیکھو۔ چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں، بادل، زمین سے نکلنے والی چیزیں، ان پر غور کریں، کتنی زبردست نعمتیں ہیں، اللہ کی قدرت اس میں نظر آتی ہے۔ 5 قوموں کے قصے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، ان قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور ان قصوں کی حکمتیں ہے یہ کہ ان قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ بھائی آپ اکیلے نبی نہیں ہیں، بھی نبی آئے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ان کے ساتھ بدمعاشی کیا ان کا انجام کیا ہوا ہے، لوگ بھی یہ دیکھ لیں کہ اگر اس رسول کے ساتھ بدمعاشی کریں گے تو ان کا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ رسول کو تسلی دی ہے۔ اسی طرح اچھوں اور بروں کے انجام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے، دیر نہیں، اللہ کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ سب کچھ ہوگا، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کا ایک جملہ جو سمجھ میں آتا نا، اللہ کے اندھیر اندھیر، یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیر کا مطلب اللہ نے جو ٹائم رکھا اس سے لیٹ ہو گیا، دیر نہیں جملہ یہ کہ اللہ کا ایک ٹائم فکس ہے، وہ ٹائم جب آئے گا آپ کو دیر لگے گا تو وہ سب کچھ ہو جائے گا جو ہونے والا ہے۔ اسی طرح رسالت کی دلیل امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہی ہے، یعنی رسول یہ رسول ہے۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ اسکول میں نہیں گئے، کسی کے یہاں پڑھنے نہیں گئے، لیکن سابقہ قوموں کے قصے بتا رہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ نبی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت بھی ہے، یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ چیزیں عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ یہ مختصر خلاصہ تھا 8ویں پارے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔